الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج ہم ریچارج اور ایمان جو ہماری سیریز چل رہی ہے اس کے تھرڈ سیشن کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ جز نمبر 3 کور کریں گے، جیسا کہ آپ لوگ اپنی اسکرینس پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو ہمارا پیٹرن ہے اس کے مطابق ہم پہلے اس کی ایکسپلینیشن تھوڑی سی دیکھیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ ہم ایک چھوٹا سا جو میسج ہم دیکھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں آپس میں، وہ پہلے ڈسکس کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس میں سے لیسنز جو ہم لے کے جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس رمضان کو بہتر بنانے کے لیے، پچھلے رمضان مبارک سے اس کو اچھا کرنے کے لیے، اپنی لائف کو امپروو کرنے کے لیے، ان لیسنز پہ بھی بات کریں گے۔ اور پھر انشاءاللہ آج ہم پوری کوشش کریں گے کہ کیو این اے انٹریکٹیو ڈسکشن جو ہے وہ کر سکیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ سو لیٹ اسٹارٹ۔ جز نمبر 3 ہے تلک الرسل، اور وی آر اسٹل کورنگ سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہے وہ میں آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 285 اینڈ 286، اور ان کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک حدیث بتانا چاہتا ہوں جو کہ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آسمان سے ایک ایسی آواز آئی کہ جیسے دروازہ کھلنے کی آواز ہوتی ہے، اور جب انہوں نے اوپر دیکھا تو فرمایا کہ آسمان کا آج ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس دروازے سے ایک ایسا فرشتہ نیچے نازل ہو رہا ہے جو کہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا، اور وہ فرشتہ نیچے اتر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے انہوں نے سلام کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ آج میں آپ کے لیے 2 نور لے کر آیا ہوں، 2 ایسے نور لے کر آیا ہوں جو آج سے پہلے کسی امت کو نہیں ملے، اور وہ 2 نور کیا ہیں؟ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات۔ اور پھر وہ فرشتے اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں کہ ان کو پڑھنے والا اللہ سے جو مانگے گا، مطلب وہ پڑھنا کمپلیٹ کرے گا نہیں اور اس کو وہ مل جائے گا۔ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح سے کہ وہ جو بھی ان کو پڑھے گا، یعنی ان کے اندر جو دعائیں موجود ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر کیا دعائیں ہم نے جیسے پڑھا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، اور جو یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جو آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے، ان میں جو دعائیں موجود ہیں ان کو انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اور وہ قبول ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو ہمیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے بھی بہت اہتمام سے پڑھنا چاہیے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں، اور ان 2 آیات کی تلاوت کرتے ہوئے بھی ہمیں بہت اہتمام کے ساتھ بڑے دل لگا کے ان کی آیات کی تلاوت کرنی چاہیے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اور بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں جن میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، اور یہ دعا میری فوراً قبول ہوگی، تو وہ کتنی اہم دعا ہوگی اور وہ کتنے اہتمام سے مانگنی چاہیے، اس کو ہمیں احساس کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 285 سٹارٹ ہوتی ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خود بھی ایمان لاتے ہیں، اور جتنے مومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں وہ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور آنے والے وقتوں تک جتنے لوگ مومن کہلائیں گے ان کا ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، اور ان میں جیسا ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں قرآن کریم بھی ہے، احادیث مبارکہ بھی ہیں، اس کے علاوہ جو علم غیب ہے، جیسے ہم ایمان مفصل ایمان مجمل پڑھتے ہیں، اس کے اندر ان کے اندر جن جن چیزوں کا ذکر ہے
آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و قدر خیرہ و شرہ و بعث بعد الموت، کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، اچھی اور بری تقدیر کے ہونے پر اللہ کی طرف سے اس پر ایمان لاتا ہوں، اور موت کے بعد اٹھنے پر ایمان لاتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ایمان کا حصہ ہیں، جتنی بھی چیزیں عقائد کا حصہ ہیں، ان سب پر ایمان لانا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس پر ایمان لاتے تھے۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے بھی دیگر پیغمبر اللہ کے انبیاء گزرے ہیں، وہ سب اللہ کا کوئی بھی پیغام آگے پہنچانے سے پہلے اس پر خود بھی یقین رکھتے تھے، اس پر خود بھی ایمان لاتے تھے اور پھر آگے پہنچاتے تھے۔ تو ہمیں بھی جب اللہ کا اگر کوئی کام کریں، اللہ کا ورڈ آگے پہنچانا چاہیں، دین کی کوئی بات آگے پہنچانا چاہیں، تو سب سے پہلے اس پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بس خود اگر اس پر عمل نہیں کر رہے یا کر پا رہے تو اس کو پھیلانا چھوڑ دیں۔ اللہ کی توفیق سے اللہ سے دعا کریں اور اس کو آگے بتانے کا عمل بھی جاری رکھیں، تاکہ اس پر اللہ توفیق دیں۔ اس آگے بتانے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ یہ توفیق دے دیں کہ ہم اس پر خود بھی عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوتا تھا وہ اس پر خود بھی عمل کرتے تھے اور پھر دوسروں کو اس کی پریچنگ کرتے تھے، دوسروں کو اس کا بتاتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ ہے، اسی آیت کا اگلا پورشن ہم دیکھیں، کل آمن باللہ، سب کے سب جتنے بھی رسول تھے سب اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے اور اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لائے۔ یعنی جتنے رسول تھے وہ اپنے سے پہلے رسولوں پر بھی ایمان لاتے تھے کہ ہاں ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم سے پہلے بھی اللہ نے رسول بھیجے، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، ہم اس بات کو مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں اور ہم انہیں نہیں بھی دیکھ سکتے، اس کے باوجود ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ جن انبیاء کو اللہ نے فرشتوں کے ساتھ ملاقات کروائی ہے، جو فرشتے انبیاء کے ساتھ ملے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ملے ہیں، لیکن جس نے اگر نہیں بھی دیکھا، یا ہم آپ جو بعد کے لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو امت ہے انبیاء کی، ان کو بغیر دیکھے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس آیت کے اس ٹکڑے میں، آیت کے اس حصے میں، آیت کریمہ کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیسٹیفائی کر رہے ہیں کہ انبیاء جتنے بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء، تمام کے تمام اللہ پر ایمان لاتے تھے، سب کا ایمان اللہ پر کامل تھا، مکمل تھا، سب کا ایمان اللہ کے فرشتوں پر بھی موجود تھا، سب کا ایمان اللہ کی کتابوں پر بھی تھا اور سب کا ایمان اللہ کے پچھلے رسولوں پر بھی تھا۔ اور اسی طرح ہمیں بھی ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ہے تاکہ ہم ویسا ایمان لا سکیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ ہمیں بھی ایمان کے اس ڈیفینیشن کے اوپر آنا ہے جو ڈیفینیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، تبھی ہم مومن کہلا سکتے ہیں، تبھی ہم ایمان والے کہلا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک چیز یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ عقیدہ جو ہوتا ہے، عقائد اور بیسک بلیفز جو ہوتے ہیں، ایمان جو جن چیزوں پر لانا ہوتا ہے، وہ تمام انبیاء کے لیے کامن تھی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے پچھلے انبیاء رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا، موت کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانا، تقدیر کا اچھا ہونا برا ہونا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے، ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے، ہم صرف اللہ کو پکاریں گے، ہم صرف اللہ کی خالص توحید کے اوپر ماننے اور چلنے والے ہیں، ماننے والے اور چلنے والے ہیں، جنت کے ہونے پر یقین رکھنا، دوزخ کے ہونے پر یقین رکھنا، موت کے بعد حساب کے ہونے پر یقین رکھنا، یہ ساری چیزیں جو بلیفز کے اندر آتی ہیں، جو ایمانیات کے اندر آتی ہیں، جو عقائد کے اندر آتی ہیں، یہ تمام انبیاء کے لیے کامن تھی۔ جو ڈفرنس تھا وہ شریعت کا ڈفرنس تھا۔ جیسے شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، ہمیں اللہ نے ہمیں ایک آسانی دے دی کہ ہم زمین پر کہیں پہ بھی نماز پڑھنا چاہیں تو قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمیں جو تیمم کی اللہ نے ایک آسانی دے دی۔ تو اس طرح کی چیزیں جو کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، تو یہ شریعت کا تقاضا ہے، یہ شریعت کا حصہ ہے، یہ ایمانیات یا یہ عقائد کے اندر نہیں آتا۔
لیکن جو عقیدہ ہے وہ تمام انبیاء کا کامن تھا. اب سم ٹائمز جب ہم عقیدہ پڑھتے ہیں یا علماء جو ہے وہ عقیدہ کے اوپر بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہیں جو کہ اس کے اوپر ایک اعتراض اٹھاتے ہیں کہ عقیدہ کا لفظ جو ہے وہ کہیں قرآن و حدیث میں مینشن نہیں ہے اور کہیں پہ عقیدہ اسپیسیفکلی ڈیفائن کر کے بتایا نہیں گیا. تو سبحان اللہ، اللہ کے بندو، یہ کیا باتیں ہیں؟ اگر یہ ایمان لانا اللہ پر، فرشتوں پر، ان کی کتابوں پر، ان کے رسولوں پر اللہ کے، یہ اگر عقیدہ نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ میں اس کی ایک ایگزامپل ایسے دیتا ہوں کہ جیسے میں ایک میکینیکل انجینئر ہوں اور میں نے اپنے 8 سیمسٹرز کے اندر 4 سال کی ڈگری کے اندر، یا ایون اگر میں ماسٹرز کے بھی 2 سال بیچ میں کاؤنٹ کر لوں، تو میں نے آج تک 6 سالوں میں 6 years of my education, these 6 years of education, میں نے ایک بھی سبجیکٹ میکینیکل انجینئرنگ کے نام سے نہیں پڑھا. تو کیا میں میکینیکل انجینئر نہیں ہوا، یا پورا کریکولم خراب ہو گیا، یا اس ڈگری کو میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری نہیں کہیں گے؟ ایسا نہیں ہے. اس کے اندر جتنے بھی کنٹینٹس ہیں ان کو جوڑا جائے، جو جو بھی ہم نے سبجیکٹس پڑھے ان کو جوڑا جائے تو وہ میکینیکل انجینئرنگ کے اندر ہی شامل ہوں گے. اس طرح قرآن کریم میں جو جو باتیں بتا دی گئیں جن کو ایمانیات کا یا عقائد کا حصہ ہم سمجھ سکتے ہیں، ان کو بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ عقیدے کا حصہ ہے. الگ سے ایک چیپٹر بنا کے یا ہیڈنگ دے کے تو ہم نہیں اس میں نہیں لکھا جا سکتا کہ یہ عقیدہ ہے. اور علماء مفسرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کو ہم 3 موضوع کے لحاظ سے، ٹاپکس کے لحاظ سے 3 ٹاپکس میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. نمبر 1، پرانے انبیاء کے واقعات، قصے، کہانیاں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے، ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے سبق کے لیے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے ہیں، تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کر سکیں. دوسرے عقائد ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا ایمان اور بلیف بنانے کے لیے اتارے ہیں. اور تیسرے شرعی احکامات ہیں، جس طرح وراثت کے احکامات ہو گئے، وضو کے احکامات ہو گئے، روزے کی فرضیت کے احکامات ہو گئے. تو یہ احکامات ہیں. تو 3 طرح سے ٹاپک وائز قرآن کریم کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، جس میں نمبر 1 عقائد، نمبر 2 قصے کہانیاں یا اسٹوریز آف پریویس نیشنز اینڈ پروفٹس، اور نمبر 3 جو شرعی احکامات ہیں. تو اگر پورے قرآن کو دیکھا جائے تو اس میں سے 1/3 بات عقیدے کے اوپر ہو رہی ہے. تو اتنی امپورٹنٹ چیز کے بارے میں لوگ اتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ اچھا عقیدے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے عقیدہ تو نہیں پڑھایا، یا قرآن میں جو ہے وہ پراپرلی کوئی عقیدے کے نام سے کوئی صورت نہیں نازل ہوئی یا کوئی ٹاپک نہیں چل رہا. سبحان اللہ، کیسی عجیب سی بات ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں یہ عقیدے سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو کس سے ریلیٹڈ ہے؟ تو اسی طرح کل آمن باللہ کے اوپر ہمیں اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جتنی پچھلی نیشنز تھیں، یعنی آبویسلی وہ نیشنز جو ہیں وہ پروفٹس کی تھیں، تو جب پروفٹس ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے تھے تو ان کی نیشنز بھی ان چیزوں پر ایمان لاتی تھی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو عقیدہ ہے یا جو بلیفز ہیں وہ تمام انبیاء کے لیے کامن تھے. آبویسلی اللہ کی توحید ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے، صرف اللہ کو پکارنا ہے، صرف اللہ کو معبود ماننا ہے، صرف کوئی بھی اچھا کام کرنا ہے وہ اللہ کے لیے نیت خالص کر کے کرنا ہے، سزا اور جزا کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سورس ماننا ہے. یہ تمام عقائد چینج ہو ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ، کیسے چینج ہو سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ہوتے ہوئے کسی اور کے لیے یہ بات کیسے سوچی جا سکتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو عقائد تمام انبیاء کے لیے سیم تھے، تمام نیشنز کے لیے سیم تھے. اور اسی چیز کا ذکر قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے کہ جو قومیں جن کو کتاب دی گئی اللہ کی طرف سے، وہ اپنی کتاب سے جب پھر گئے تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ اپنے عقائد سے بھی پھر گئے. انہوں نے اپنی شریعت کے اندر بھی موڈیفیکیشنز کی، وہ اس سے بھی پھرے، لیکن وہ اپنے عقائد سے بھی پھرے. کہ کئی لوگ شرک میں پڑ گئے، کہ جو بنی اسرائیل تھی انہوں نے نعوذ باللہ عزیر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا، نعوذ باللہ من ذالک. اور اسی طرح جو کرسچنز ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ من ذالک قرار دے دیا. تو یہ اللہ کی توحید میں شرک ہے، کھلم کھلا شرک ہے. تو یہ عقیدے کا ہی تو فرق ہے، یہ عقیدے ہی کی تو خرابی ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اتنی قرآن کے اندر مذمت کی ہے کہ انہوں نے کس قسم کی حرکت کر دی کہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، نعوذ باللہ من ذالک. اسی آیت کریمہ میں آگے بڑھتے ہوئے ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نفرق بین احد من رسولی، یعنی
ہم کسی بھی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے. اب یہاں ایک غور طلب بات ہے، آگے چلنے سے پہلے میں تھوڑا سا رک کے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. ہم کسی بھی نبی میں فرق نہیں کرتے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی، ہم ان تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں. ہم ان تمام انبیاء کی دل و جان سے بے انتہا رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو بے انتہا عقیدت والے مقام اور مرتبے پر رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے انتہائی چوزن لوگ تھے، وہ اللہ کے انتہائی برگزیدہ بندے تھے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دیں، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی توفیق دیں کہ ہم ان عظیم ہستیوں کی جو محفل ہے یا جو ان کی صحبت ہے وہ قیامت میں جنت کے اندر حاصل کر سکیں. یہ ہمارا گول ہونا چاہیے. یعنی ان کی رسپیکٹ، ان کے مقام و مرتبے کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کو ایکنالج کرنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کے بارے میں ہم تمام انبیاء کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ہم تمام انبیاء کے اوپر ایمان لاتے ہیں. لیکن شریعت ہم صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی فالو کریں گے. شریعت کے اندر ہم کسی اور کو فالو نہیں کر سکتے. We should be very clear about it. اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں تو ہم شریعت بھی کسی اور کی فالو کر سکتے ہیں، بالکل بھی نہیں. مسند احمد اور سنن دارمی کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کے کچھ پیجز لے کر آئے and he started reading those pages. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تنبیہ کی، ان کو روکا، ان کو فرمایا کہ آپ رک جائیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کانٹ یو سی the face of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم turning red؟ اتنا خوبصورت چہرہ مبارک جس کو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر وقت ہنستا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسکراتا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا. تو وی کین اونلی امیجن کہ وہ کیسی گستاخی والی بات ہوگی. نعوذ باللہ، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی گستاخی کی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کام کتنا کیسا کام ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر غصہ آیا. اور obviously وہ کام اصلاح کے لیے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اصلاح فرما دی تو آئندہ وہ کام نہیں ہوا. تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جو ہے وہ ان کی بات نہیں مانی، نعوذ باللہ من ذالک. تو جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا تو ہی اسٹاپڈ، انہوں نے وہ پڑھنا بند کر دیا ان پیجز کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صادق اور امین مشہور تھے اپنے دشمنوں کے بھی آگے، وہ اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات فرما رہے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی تمہارے سامنے آ جائیں اور وہ میرا دور پائیں تو وہ میری شریعت پر چلیں گے، اپنی ان کی شریعت نہیں فالو کی جائے گی. اور اگر تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع میں لگ گئے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مسند احمد اور سنن دارمی کے اندر موجود ہے. تو اٹ مینس کہ جہاں تک اس حدیث کی روشنی میں اس آیت کو اگر ہم سمجھیں تو اٹ مینس کہ ہم عزت، احترام، مقام، مرتبے کے اندر تمام انبیاء کو مانیں گے، ہم ان تمام کی بہت زیادہ رسپیکٹ کریں گے، جیسے دوسرے مذاہب کے لوگ کرتے ہیں کہ اپنے نبی کو مانتے ہیں، پچھلے انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ اپنے انبیاء کا بھی نعوذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں. ہمارے لیے تمام انبیاء انتہائی قابل احترام ہیں. یعنی نعوذ باللہ اگر لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں، اگر ان کے نصیب میں ہے، نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد کر دیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا ان کے خاکے بناتے ہیں نعوذ باللہ، تو ہم ان کی ریٹیلیشن میں یہ نہیں کر سکتے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاکے بنا لیں نعوذ باللہ، یا موسیٰ علیہ السلام کے خاکے بنا لیں نعوذ باللہ، کیونکہ ہمارے لیے وہ تمام انبیاء قابل احترام ہیں، ہم ان کے جیسی یہ گری ہوئی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتے. اس آیت کی روشنی میں بھی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جہاں تک ان پر ایمان لانے کی بات ہے کہ ہاں وہ اللہ نے بھیجے تھے رسول اور انبیاء، ہاں وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، ہاں وہ انتہائی قابل احترام لوگ تھے، ہم اس پر ایمان لائیں گے. ہم کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے کہ یہ تو بنی اسرائیل کے نبی تھے اور یہ جو ہیں وہ کرسچنز کے نبی تھے، ہم ایسا نہیں کریں گے، تمام پر ایمان لائیں گے، لیکن شریعت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فالو کریں گے.
اچھا جی، آگے اس آیت میں فرمایا گیا، اس آیت کے اس ٹکڑے کا یا اس پورشن کا جو تعلق ہے وہ ایکچولی اس سے پیچھے والی آیت کے ساتھ ہے، لیکن ہم اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہے. لیکن اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوبیڈینس سکھائی ہے کہ جب قرآن کی کوئی آیت آ جائے تو اس پہ ہم کوشچن نہیں کر سکتے. ہم نے یہ کہنا ہے قولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ ہمیں بخش دیں. یہ بخش دینے کا ذکر یہاں کیوں آیا؟ کیونکہ اگر سن کر اطاعت کرنے کے دوران کوئی ہم سے غلطی ہو جائے، یا سننے کے بعد اطاعت کے اندر کوئی غلطی ہو جائے، یا ہمارے دل کے اندر تھوڑی فیلنگ آ جائے کہ یہ تھوڑا مشکل کام ہے کرنا، نعوذ باللہ، تو اس طرح کی اگر ہم انسان ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں اللہ کی بات کو ماننا، لیکن اگر اس طرح کی کوئی بات ذہن میں آ جاتی ہے یا اس طرح کی غلطی ہم سے ہو جاتی ہے تو غفرانک، یا اللہ ہمیں معاف کر دیں. ہمارا ایمان کمزور ہے، آپ تو جانتے ہیں ہمارے دلوں کا حال، آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارے ایمان کی کیا کیا صورت حال ہے. اگر ہم سے اس قسم کی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہمیں اس پر معاف فرمائیے گا. اور ہمارا اس بات پر یقین ہے، ہم آپ سے معافی اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں آپ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہمیں آپ قیامت میں اٹھائیں گے، ہمیں مرنا ہے، ہمیں آپ کے پاس آنا ہے، آپ ہمیں قیامت میں اٹھائیں گے اور آپ ہم سے سوال کریں گے. ہم اس بات کا یقین رکھ رہے ہیں، اس لیے ہم آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، اس لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں پکڑیے گا مت اس بات کے اوپر. اور جیسے کہ اس آیت کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے بتایا کہ حدیث کے اندر آتا ہے صحیح مسلم کی کہ ان آیات کو جو بھی پڑھتا ہے، جو بھی ان آیات کو پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. تو سبحان اللہ، اس میں دیکھیں ہم اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں، ہم اللہ سے بخشش مانگ رہے ہیں، تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں؟ تو جب ہم آئندہ اس آیت کو پڑھیں، ایک تو ہم میں لیسنز میں بھی اس بات کو ڈسکس کروں گا انشاءاللہ کہ ہم سب سے پہلے تو پوری کوشش کریں کہ یہ دو آیات چھوٹی ہیں، ایزیلی یاد ہو جاتی ہیں، ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور ان کا میننگ سمجھیں، اور ان کو اپنی نماز کے اندر ان کی تلاوت کو کا حصہ بنائیں تاکہ ہم اس کی عادت ڈیولپ ہو اور ہمیں یاد ہو جائیں آیات. اور پھر ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہم ان کے اوپر غور بھی کریں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ، جسٹ امیجن کہ جس کو اللہ معاف کر دیں، جس کو یہ پتا ہو، جس کو یہ پتا چل جائے کہ اسے اللہ نے معاف کر دیا، اسے اور کیا چاہیے ہو سکتا ہے. تو اس آیت کو اور جو اگلی آیت ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، ان کو ہم بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ پڑھیں، ان کو یاد کریں، ان کو پڑھنے کا ہم بہت زیادہ اپنی عادت بنا لیں کہ ہمیں ان آیات کو انشاءاللہ تلاوت کرنا ہے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 286، جو کہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے. اینڈ سبحان اللہ آفٹر ڈسکسنگ فار آلموسٹ 2.5 جز، تقریباً 2.5 پاروں کے اوپر یہ آیت، یہ سورہ بقرہ مشتمل ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا، منافقین کا ذکر فرمایا، اس میں جیوز کا ذکر فرمایا، کرسچنز کا ذکر فرمایا، شرعی احکامات مختلف بتائے، بہت کچھ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا اور ہمیں بتایا. یہ سارا کچھ بتانے کے بعد اس صورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا زبردست کنکلوڈ فرما رہے ہیں، اتنا بہترین طریقے سے کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ کنکلوژن انتہائی بہترین، دوسرا یہ آیت دلوں کو سکون پہنچانے والی آیت. یعنی I've been doing counseling for over 10 years now الحمدللہ. یہ آیت مجھے بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے جب بھی میں کسی کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں، یا جب بھی میرے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے، کوئی کیس آتا ہے. مجھے نہیں یاد کہ میرا کوئی بھی سیشن ایسا گیا ہو کہ جس کے اندر میں نے اس آیت کو کوٹ نہ کیا گیا، کیونکہ لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لوگ پرابلمس کے اندر ہوتے ہیں، اینڈ دے وانٹ اے سولوشن آؤٹ آف اٹ، یا ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا یہ پرابلم میرے ساتھ کیوں ہو رہی ہے، یا میں کسی سچویشن کے اندر جانے لگا ہوں تو اس کو انگزائٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے. تو سم ٹائمز ایسا کوئی بندہ بھی کانٹیکٹ کرتا ہے یا ایسا بھی کوئی کلائنٹ آتا ہے. تو دونوں سچویشنز میں یہ آیت مجھے بہت ہیلپ کرتی ہے کہ میں اسے کاؤنسل کر سکوں اور سمجھا سکوں. اور الحمدللہ اللہ کے کلام میں اتنا اثر ہے کہ یہ آیت لوگوں کے دلوں میں اترتی ہے، اور
اس آیت کے اندر اللہ نے اتنا اثر رکھا ہے، اتنا سکون رکھا ہے کہ یہ آیت سمجھ آ جاتی ہے تو ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں اس کو سن کے، اس کو پڑھ کے، اس کو سمجھ کے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو بھی اس کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ سبحان اللہ، یعنی اٹ مینس کہ اگر if I am going through something I am made for it. Allah subhanahu wa ta'ala has made me for this particular position, this particular situation. یا اگر میں کسی چیز کے اندر کسی سچویشن کے اندر قدم رکھنے جا رہا ہوں، میری کہیں جاب ہو گئی ہے یا میرا کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ میرے لیے کچھ پرابلمز ہو سکتے ہیں، اللہ خیر کرے، تو مجھے یہ آیت بہت زیادہ دلاسا دے گی، مجھے یہ آیت بہت زیادہ سکون دے گی کہ میں یہ سوچوں کہ واٹ ایور آئی ایم گوئنگ ٹو فیس that situation is custom made for me. Allah subhanahu wa ta'ala has made that situation for me and I am made for that situation. Allah subhanahu wa ta'ala نے اس سچویشن کو بھی میرے مطابق مولڈ کیا ہوا ہے اور مجھے بھی ایسا بنایا ہے کہ میں اس سچویشن کو ہینڈل کر سکوں۔ میرا اس چیز پہ بلیو آ جائے تو میں کسی بھی سچویشن کو ایزیلی ہینڈل کر سکتا ہوں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ if we are allowed to put all our troubles on a table and we are allowed to exchange our problems، یعنی میرے جتنے بھی ایشوز ہیں، میرے جو بھی پرابلمز ہیں جن کو میں اپنا بوجھ سمجھتا ہوں، جن کو میں اپنی زندگی کے ایشوز سمجھتا ہوں، جن کو میں اپنی شارٹ کمنگ سمجھتا ہوں، جن کو میں ایسے ایونٹس سمجھتا ہوں جن پہ مجھے ریگریٹ ہے لائف میں، یا کوئی بھی میرا پرابلم ہے، میں I am allowed to put that on a table and there are few other people جو کہ they are also allowed to put those problems on a table and ہم سب کو یہ چوائس دی جاتی ہے کہ I can walk away with any problems، ان میں سے جو بھی problems ہیں میں ان میں سے کوئی اور problem لے کے جا سکتا ہوں، یا I can exchange my problems with someone، I will end up walking away with my own problems۔ جب میں دوسروں کے ایشوز دیکھوں گا، جب میں دوسروں کے پرابلمس دیکھوں گا، میں کہوں گا نہیں بھائی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے بہت اچھے حال میں رکھا ہوا ہے، اللہ نے مجھے بہت ہی نوازا ہوا ہے۔ جب یعنی اس کی ایگزامپل ایسے بھی ہے کہ کبھی ہاسپٹل جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہائے میں تو درد سے مر رہا ہوں، میری بری حالت ہو رہی ہے، میری تو بہت سخت مجھے پین ہو رہا ہے، بہت میری حالت خراب ہے، اینڈ when you go there and when you see people around you وہ کس حالت میں موجود ہوتے ہیں، you end up realizing that you are the healthiest person over there۔ آپ الحمدللہ اللہ کا ذرا سے بھی شکر ادا کرنے والے ہوں تو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار میں تو بہت اچھے حال میں یہاں پر آیا ہوا ہوں، جو میں سمجھ رہا تھا کہ میری کیا کنڈیشن ہے اور جو میں نے یہاں آ کے دیکھا ہے دوسروں کو، تو الحمدللہ میں بہت بہتر حالت میں ہوں۔ تو اس آیت کریمہ کے اوپر اگر ہمارا بلیو ہو جائے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی کیپیسٹی سے زیادہ ٹیسٹ نہیں فرماتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی کیپیسٹی سے زیادہ برڈن نہیں کرتے، بوجھ نہیں ڈالتے، میری زندگی سکون میں آ جائے، میں اتنی ریلیکس لائف گزاروں، میرا یقین آ جائے اللہ کے اوپر۔ اور پھر اس آیت کو میں اس چیز کے ساتھ ریلیٹ کر دوں کہ مجھے اللہ ہے نا سنبھالنے والے، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو فرمایا کہ میں آپ کو کچھ ایسی باتیں سکھانے لگا ہوں، انی اعلمک کلمات، کہ جو آپ کو بہت کام آئیں گی۔ وہ کلمات کیا ہیں، وہ باتیں کیا ہیں؟ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اور جب سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو، اور جب مدد مانگو تو صرف اللہ سے مدد مانگو۔ اور اے بچے، اے بیٹے، جان لو، غور سے سن لو، جو میں اگلی بات کہنے لگا ہوں اس کو غور سے سن لو، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس طرح سے اتنے پیار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو سمجھا رہے ہیں
کہ اگر ساری دنیا مل کر جمع ہو کر تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اتنا جتنا اللہ نے تمہارے لیے پہلے سے لکھ دیا. اور اگر ساری امت مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو ہرگز کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اتنا جتنا اللہ نے تمہارے لیے پہلے سے لکھ دیا ہو تقدیر کے اندر. رفعت الاقلام وجفت الصحف, اور قلم اٹھا لیے گئے اور صفحے خشک ہو گئے. یعنی جو اللہ نے لکھنا تھا لکھ دیا, جو آپ کی تقدیر میں ڈالنا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ڈال دیا, اب اس کو صرف اور صرف دعا بدل سکتی ہے. تو میرا اگر ان باتوں پر یقین ہو جائے تو میں تو کسی بھی سچویشن میں ایزیلی اتر سکتا ہوں. اور اف آئی ایم آلریڈی گوئنگ تھرو سم تھنگ تو میں کتنا ریلیکس ہو جاؤں گا کہ سبحان اللہ, I am made for this situation. Allah has made me for this situation, and Allah has made this situation particularly for me. Had I been in any other situation, I might not have been able to survive. Or had this situation be on anyone else, in my own family maybe, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو پروٹیکٹ رکھیں, they might not be able to survive. یعنی اگر یہ پرابلم میرے علاوہ کسی اور کے اوپر ہوتی تو شاید وہ اس سے نہ گزر سکتا, وہ اس میں سروائیو نہ کر پاتا, یا اس پرابلم کے علاوہ کوئی اور پرابلم میرے اوپر ہوتی تو میں شاید سروائیو نہ کر پاتا. تو میرا اس بات پر بلیو ہو جائے تو میری زندگی کتنی آسان ہو جائے گی, میری زندگی کتنی پرسکون ہو جائے گی. تو جو ہم بچپن سے سنتے ہیں قرآن میں جی ہر چیز کا حل موجود ہے, قرآن میں ہر چیز کا سولوشن آپ کو ملتا ہے, قرآن سے بہت سے لیسنز ملتے ہیں, تو یہی تو وہ لیسنز ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں. اور نو ون کین ڈو جسٹس ایک گھنٹے کے اندر, اس کے اندر کوئی جسٹس نہیں کیا جا سکتا. ہم تو جسٹ ایک تھوڑا سا جو ہے نا اس میں ایک پارے کے اندر ایک جو لیسن مل رہا ہے اس کے اندر سے ایک چیز اللہ کی بے تحاشا حکمتوں میں سے تھوڑی سی اپنی ناقص ٹوٹی پھوٹی کوششوں کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس میں سے کیا لیسن مل سکتا ہے. تو امیجن جب ہم اس کو پراپرلی سیکھیں, سمجھیں, اس کے اندر اتریں, اس قرآن کریم کو اپنے اوپر طاری کریں, اس قرآن کریم کو اپنے اوپر اپلائی کریں, امپلیمنٹ کریں, تو سوچیں ہم کیسی زندگی گزاریں گے, ہم اللہ کے کیسے بندے بن جائیں گے, اور ہماری لائف کتنی پرسکون ہو جائے گی, کتنی خوشگوار ہو جائے گی. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. This is very interesting portion of this آیا کہ اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا. is the video okay? ویڈیو سے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اس کے خلاف ہوگا جو اس نے برے اعمال کیے. اب یہاں ایک غور طلب بات یہ ہے کہ اس آیت کے اندر کسبہ کا ہی لفظ ہے دونوں جگہ پر. کسبہ کہتے ہیں کمانے کو یا اس کو حاصل کرنا, کسی چیز کو ارن کرنا, لیکن لہا ما کسبت ایک چھوٹا ورڈ ہے, ایزی ٹو پروناؤنس ورڈ ہے, ہم پروننسیشن سے اس کو لے لیتے ہیں. لہا ما کسبت جس کے اندر آسانی ہے, اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکیوں کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے. وعلیہا ما اکتسبت, اکتسبہ is also a process of acquiring something اور gaining something, کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو اکتسبہ is difficult, کسبہ is easy. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسبہ کا ورڈ نیکیوں کے ساتھ ایسوسیٹ فرمایا ہے, اور اکتسبہ کا ورڈ جو کہ ڈیفیکلٹی کو کیری کرتا ہے, جو کہ ورڈ تھوڑی سی ڈیفیکلٹی کو شو کرتا ہے, یا اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ایکوائر دس تھنگ, اس کو اللہ نے برائیوں یا گناہوں کے ساتھ ایسوسیٹ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیاں کرنا آسان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جن جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا آسان ہے, ان کو نہ کرنا مشکل ہے. اور سبحان اللہ اس کی اگزامپل روزہ بھی ہے. اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو روزہ رکھنا آسان ہے, عین فطرت کے مطابق ہے. اور روزہ نہ رکھنا از ایکچولی ڈیفیکلٹ. ڈیفیکلٹ کیسے کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ وہ کام کرنا کتنا آسان ہے. اگر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا اور میں بڑی آسانی سے کسی کی کوئی چیز چرا سکتا ہوں, چوری کر سکتا ہوں, تو وہ اس وقت تو میں نے آسانی سے چرا لی,
وہ گناہ کا کام جس کو میں اس وقت بڑا آسان سمجھ رہا ہوں، وہ میرے لیے مشکل کیسے ہوگا جب مجھے اس کا قیامت میں جواب دینا ہوگا؟ میں کیسے اس کی اکاؤنٹیبلٹی فیس کروں گا؟ ہاؤ ڈیفیکلٹ وڈ اٹ بی فار می ٹو آنسر کہ میں نے یہ کیوں چرائی، اور میں اس وقت اس شخص کا وہ حق کیسے ادا کروں گا کہ جس کی میں نے وہ چیز چرائی ہوگی۔ تو دیکھنے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ نیک کام کرنا ہے، نیکیاں تھوڑی ڈیفیکلٹ ہیں اور برائیاں جو ہیں وہ تھوڑی سی آسان ہے کرنا، لیکن اس آیت کی روشنی میں ہمیں پتہ چل رہا ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس حکمت کے ساتھ ان الفاظ کا چناؤ فرمایا ہے یا ان الفاظ کو استعمال فرمایا ہے، ان کی حکمتیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن جو ہماری چھوٹی سی عقل کے اندر ٹوٹی پھوٹی نالج کے تھرو جو ہمیں سمجھ آتی ہے، علماء جو بتاتے ہیں آف کورس وہ یہی بتاتے ہیں کہ کسبہ کا مطلب ہے آسان، اور اللہ نے اس کو نیکیوں کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے، اور اکتسبہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے اور اللہ نے اس کو گناہوں کے ساتھ ایسوسیٹ کیا۔ اس کو ہم دنیا میں بھی لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ وہ کوئی غلط کام کر سکتا ہے، کوئی لا توڑ سکتا ہے، کوئی لیٹ سپوز کوئی ڈکیتی کر سکتا ہے، تو اس کے بعد جو وہ جیل جائے گا وہ کتنا مشکل ہے۔ تو وہ کام سم ٹائمز ایزی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اس کے ریپریکشنز ہوتے ہیں یا اس کام کے ساتھ جو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ایسوسیٹڈ ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو آپ کو جواب دینا ہوتا ہے، وہ سم ٹائمز بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ تو لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے ہے، جو نیکیاں وہ کرے گا وہ اس کو مل جائیں گی، اور جو اس نے برائیاں کی وہ بھی اس کے اوپر ہوں گی، یعنی اس کا بھی وہ حساب دے گا۔ تو ان آیت کو اگر ان دونوں پورشنز کو ساتھ جوڑ کے سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اگر کسی سچویشن میں ڈالتے ہیں اور وہ ہمیں مشکل لگتی ہے، وہ ہمیں پرابلمٹک لگتی ہے، تو ہمیں اس پر صبر کرنا ہے۔ اس کے اندر جو ہمیں بھی مشکل لگ رہا ہو، لیکن اس صبر کے ساتھ بہت آسانی ہے۔ اس صبر کے ساتھ آسانی کیسے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرما دیا ان مع العسر یسرا، تو اللہ نے یہاں پر بھی ہمیں ایک ہوپ دے دی کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی موجود ہے۔ تو مجھے اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اگر میں جس سچویشن سے گزر رہا ہوں وہ میرے لیے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس پر صبر کرنا ہے، مجھے اس پر کسبہ نیکیاں کمانی ہے، اکتسبہ نہیں کرنا، مجھے اس پر کوئی گناہ نہیں کمانا، میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، میں کوئی ایسا کام نہ کر دوں جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو مجھے اس پر صبر کرنا ہے، جو کہ مے بی اپیرنٹلی ڈیفیکلٹ لگ رہا ہو، لیکن اٹس ایکچولی ایزی اس طرح سے بھی ہے کہ آخرت میں جو مجھے اس کا ریوارڈ ملے گا انشاءاللہ، وہ ریوارڈ دیکھ کر میں اپنی ساری پریشانیاں بھول جاؤں گا، وہ ریوارڈ دیکھ کر میں دنیا میں آنے والے تمام تکلیفیں، مصائب، مشکلات سب بھول جاؤں گا۔ تو یہ جو تکلیف ابھی میرے اوپر ہے یہ تو وقتی ہے، اس دنیا کی زندگی کے لیے ہے۔ آخرت کی زندگی جو کہ فار ایور ہے، جس میں کوئی موت نہیں آنی، جس میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے، وہاں پر مجھے کتنی آسانی مل جائے گی اس تھوڑی سی تکلیف کو برداشت کرنے سے۔ تو مجھے یہ بھی سوچ کر چلنا ہے۔ تو میں یہ اٹس اے لانگ آیا، میں اس کی مزید ڈیٹیلز میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، میں ذرا کیو این اے کو آج ٹائم دینا چاہتا ہوں، بٹ آئی جسٹ بریفلی گو تھرو the rest of the portion of this آیا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دو باتوں کا ذکر فرما دیا آیت کے شروع کے حصے میں، تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہمیں کچھ دعائیں سکھا رہے ہیں۔ اگین ان آیات کا بھی، جو اس آیت کا یہ پورشن ہے، اس کا بھی تعلق اس سے پیچھے والی آیت کے ساتھ ہے جو کہ غالباً آیت نمبر 284 بنتی ہے، لیکن ہم اس وقت اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دعائیں سکھا رہے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ کسی کے اوپر تکلیف نہیں ڈالتے اس کی حیثیت سے زیادہ، اور اس کے باوجود اللہ ہمیں یہ دعا سکھا رہے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ ہمیں اس پر مت پکڑیے گا جو ہم سے غلطی سے ہو جائے یا ہم بھول جائیں۔ یعنی اگر میں جو کرنے قابل ہوں، اللہ نے مجھے اسی سچویشن میں ڈالا، اس کے باوجود مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں اس پہ بھی اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ اچھا مجھ سے تو غلطی ہو گئی تو یہ تو مجھ سے ہونی تھی، اللہ نے مجھے اس سچویشن میں کیوں ڈالا، نعوذ باللہ۔ یہ وہ بات یا وہ حرکت ہے جو شیطان نے کی تھی، یہ کفریہ بات ہے، یہ مغروری والا کام ہے، یہ مغرور لوگ اس طرح کی بات یا کام کرتے ہیں۔ تو مجھے ایسا نہیں بننا، مجھے اس سے بچنا ہے۔ بس میں اس سے جلدی سے گو تھرو کروں گا تاکہ ہم کیو این اے کو تھوڑا ٹائم دے سکیں۔
میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں جن کے اوپر ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے، جیسے کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی صحیح مسلم کی کہ ان دعاؤں کو پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً یہ دعائیں قبول فرماتے ہیں. تو ہم جسٹ ان سے گو تھرو کریں اور دیکھیں کہ اگر ان دعاؤں میں سے کوئی دعا میری قبول ہو جاتی ہے، do I need anything else in this life? Do I need anything else? Can I wish for something more? I cannot. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے میرے رب اگر مجھ سے غلطی سے کچھ ہو جائے یا میں کچھ بھول جاؤں کرنا تو مجھے اس پر مت پکڑیے گا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی آیت کو کنٹینیو کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ہمیں یہ دعا سکھاتے ہیں، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ مت ڈالیے گا جو آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. عاجزی دکھا رہے ہیں ہم اللہ کو، اس کے باوجود کہ اللہ نے فرما دیا کہ میں اس کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، پھر بھی میں اللہ کو عاجزی دکھا رہا ہوں کہ اللہ مجھ پر وہ بوجھ مت ڈالیے گا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے اللہ مجھ پر وہ بوجھ مت ڈالیے گا جو میں نہیں اٹھا سکتا. اور ان دعاؤں کو جسٹ میں کہتا ہوں ہم یاد کر لیں اور ان کو اپنی نماز کا حصہ بنائیں تاکہ یہ دعائیں ہم نماز میں مانگیں، نفل نماز میں، فرض نماز میں، کیونکہ ان کی تو اللہ نے گارنٹی دے دی کہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اینڈ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ میری یہ دعائیں اگر قبول ہو جائیں مجھے اور کیا چاہیے. میں غلطی سے کوئی کام کرنے کے اوپر اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ اللہ جی مجھ سے غلطی سے بھی کچھ ہو جائے مجھے نہ پکڑیے گا، اور میں اللہ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر جو ہے وہ میری اوقات سے زیادہ، حیثیت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیے گا. تو میں اللہ سے کتنی عاجزی دکھا رہا ہوں، میں اللہ کو کتنی اپنی سبمیشن شو کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے کتنے خوش ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ اسی لیے ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں کہ اس میں عاجزی دکھا رہا ہوں اور اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، اللہ سے دعا کر رہا ہوں، خالص اللہ سے دعا کر رہا ہوں. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ہم سے درگزر کیجئے، ہماری غلطیوں پر ہمیں معاف کیجئے، ہمیں بخش دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے. اللہ کسی کو معاف کر دیں، اللہ اس کی غلطیوں پر رحم فرما دیں، اس پر درگزر فرما دیں اور اللہ اس پر رحم کر دیں تو کسی کو اور کچھ چاہیے اس دنیا کے اندر؟ کچھ بھی نہیں چاہیے ہو سکتا. اور یہ ساری باتیں کرنے کے بعد میں اللہ کو اپنا آپ سونپ رہا ہوں، میں سبمٹ کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں انت مولانا، آپ ہی میرے مالک ہیں، آپ ہی میرے مولا ہیں، فانصرنا، آپ ہی میری مدد کیجئے. میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ میری مدد کیجئے. علی القوم الکافرین، کافروں پر غلبہ پانے کے لیے. اس پورشن کی کچھ ڈیٹیل میں انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں بھی ڈسکس کروں گا کہ کافروں پر غلبہ پانے سے کیا مراد ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ تو ابھی ویکسین آ رہی ہے تو یہ تو کافر ہی بنا رہے ہیں، اگر ہم جو ہے وہ ان کے لیے بینگ مسلمز ہم صرف یہی کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے بد دعائیں کر لیں اور ہم جو ہے وہ سائنس میں آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو امپروو نہیں کر سکتے، آل وی کین ڈو از جسٹ ہم بد دعا کر لیں کافروں کے لیے. تو یہ کوشچن میں نے اٹھایا، اسٹے ٹیونڈ فار دی نیکسٹ ایپیسوڈ جس کے اندر انشاءاللہ ہم اس کوشچن کا آنسر بھی ڈسکس کریں گے. ابھی ہم لیسنس کی طرف چلتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا ملتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں اسلام کے ہر ایسپیکٹ کے اوپر ایمان لانا ہے، اور ایمان ایسے لانا ہے جیسے انبیاء ایمان لے کر آئے. اور مجھے اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ تمام انبیاء اللہ پر بہترین طریقے سے ایمان لائے. جتنے بھی انبیاء تھے ان سے اچھا ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا اللہ کے اوپر یا باقی عقائد کے معاملے میں بھی انبیاء بہترین لوگ ہیں. اسی طرح مجھے ایمان کی جتنی چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی یقین رکھنا ہے، جس میں ایمان مفصل ہے، ایمان مجمل ہے. اس کو ہم پڑھیں، اس کا ترجمہ یاد کریں اور ان کو اپنے دل کے اندر اتاریں کہ مجھے ان تمام چیزوں کے اوپر یقین رکھنا ہے. اور جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت کو ہم نے ماننا ہے، اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے مزید ڈیٹیل میں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان لانا ہے، اللہ کے آخری نبی اور رسول ہونے پر. لاسٹ اینڈ فائنل میسنجر، سیل آف دا پروفیٹس از پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اس پر ایمان لانا ہے. اور یہ ہم اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ بات ڈسکس کی کہ میں لا نفرق بین احد من رسلی، میں اللہ کے کسی بھی نبی میں کے درمیان فرق نہیں کر رہا، لیکن وہ فرق عزت، احترام، مقام، مرتبے کے اندر ہے، فالوئنگ کے اندر نہیں ہے. فالو مجھے صرف اور صرف
آخری شریعت کو کرنا ہے جو کہ شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جیسا سورہ فاتحہ کی صحیح مسلم کی حدیث کے اندر آیا جو ہم نے شروع میں بتایا کہ ان کی بہت فضیلت ہے ان دو چیزوں کی. ان دو چیزوں کو جو کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں, ان کو اللہ کے فرشتے نے دو نور کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریزنٹ کیا, ایز اے گفٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تو ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے, ان کو یاد کریں, ہم ان کو ان کے میننگ کے ساتھ یاد کریں, ان کو بار بار پڑھیں, اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں. اور ان دونوں نوروں کے اندر جن کو اللہ کے فرشتے نے نور کہا, ان دونوں کے اندر کیا ہے؟ دعائیں ہیں. تو ہمیں بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے, خاص طور پر اس رمضان کے مہینے میں اللہ سے بہت دعائیں کریں, اللہ کے آگے گڑ گڑائیں. اے رمضان کا مہینہ بے انتہا برکتوں والا مہینہ ہے, کاش کہ ہمیں اندازہ ہو جائے اس رمضان کے مہینے کی کیا برکتیں ہیں, اور اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دیں کہ ہم ان تمام برکتوں سے پوری طرح سے فائدہ اٹھا سکیں. آمین. ویل اوپن فار 5 منٹس تاکہ ہم کوشچنز لے سکیں. تو اس کو ہم سیشن کو پھر کنکلوڈ کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ کی توفیق سے آج ہم نے جو بھی بات ٹھیک بات اللہ کی توفیق سے سنی, سمجھی, پڑھی, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. جو بھی غلطی ہوئی آج کے کچھ کہنے سننے سمجھنے میں, اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے معاف فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی اس رمضان سے توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام بیماروں کو جلد از جلد مکمل صحت یاب فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام فوت شدگان کی مغفرت فرمائے, ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو مت پھیریے گا. یا اللہ ہم پر رحم فرمائے, یا اللہ ہمیں معاف کر دیں, یا اللہ ہم پر اپنا کرم فرمائے. یا اللہ ہم آپ کے گناہگار بندے ہیں, ہمیں اس رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہم نے جو کام آپ کی توفیق سے شروع کیا, اللہ تعالیٰ اس کو پورے رمضان جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کو خیریت سے کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو میرے لیے, میرے اساتذہ کے لیے, جو بھی سن رہا ہے وہ آگے پھیلائے, اس کے والدین, اس کے اساتذہ کے لیے, میرے والدین, میرے اساتذہ کے لیے, تمام کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے, اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ ہماری گناہگار لوگوں کی ٹوٹی پھوٹی کوششیں, اس پر اپنی رحمت سے, اس پر اپنے فضل سے, اس پر اپنی انتہائی کرم سے اس کو اپنے ہاں قبول فرمائے. آمین. اسی کے ساتھ ہم آج کا سیشن جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.